الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اور اسلامی جنتری کے لحاظ سے جس مہینے میں آج ہم اور آپ موجود ہیں یہ قمری سال کا 11واں مہینہ ہے. اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد ایک اور مہینہ آئے گا، وہ جب ختم ہوگا سال پورا ہو جائے گا، نیا سال شروع ہو جائے گا. جس مہینے میں آج ہم اور آپ موجود ہیں اس کا نام ہے ذوالقعدہ. عربی میں ذوالقعدہ اس کا نام. یہ مہینہ بھی بڑا فضیلت والا ہے.
اور بڑی حرمت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ اور یہ تو پہلے گوش گزار کیا جا چکا ہے آپ کی خدمت میں کہ ہم کسی زمانے کے کسی حصے کو برکت والا تو کہہ سکتے ہیں، فضیلت والا کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی کو نحوست والا نہیں کہہ سکتے، منحوس نہیں کہہ سکتے۔ کسی گھڑی کو، کسی لمحے کو، کسی مہینے کو، کسی دن کو نہیں کہہ سکتے۔ اس کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، تصور بھی نہیں ہے اسلام۔ تو یہ جو 11واں مہینہ ہے، اللہ نے اس کو بھی بڑی حرمت والا، بڑے ادب و احترام والا بنایا ہے، اور بڑی ثواب اور برکت اور فضیلت والا بنایا ہے۔ اور کب سے بنایا؟ اس مہینے کی فضیلت تو اللہ نے اس دن سے بنائی ہے جس دن سے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ بعض مہینوں کی فضیلت بعد میں بنی، لیکن 4 مہینے ایسے ہیں جن کی فضیلت، حرمت اللہ نے اسی وقت سے بنا دی جب سے سال کے 12 مہینے پیدا کیے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ بے شک اس میں شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس دن سے اللہ نے 12 مہینے بھی پیدا کر دیے۔ اللہ کے شمار میں، اللہ کی گنتی میں سال کے 12 مہینے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ اسے آپ کسی مذہب میں دیکھ لیں، کسی ملک میں دیکھ لیں، کسی مسلک میں دیکھ لیں، کسی دین میں دیکھ لیں، 12 مہینے ملیں گے۔ نام ہے الگ الگ، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، چیت، بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو، یہ نام الگ الگ ہیں ہر مہینہ۔ عربی میں نام اس کے الگ ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ ذوالقعدہ جو ہے، اس نام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، قابل احترام ہے۔ لوگ اس کا احترام کرتے تھے شروع سے، ہر شریعت میں، ہر مذہب میں۔ اللہ نے جو شروع سے ہی اس کو حرمت والا بنایا، تو جتنے دین آتے رہے لوگ اس کا احترام کرتے رہے۔ یہ تو ہم غافل ہیں، جاہل ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے ان مہینوں کے بارے میں، ہماری زبان عربی نہیں، اس لیے ہم اس کے ناموں سے بھی واقف نہیں ہیں۔ دیکھو اس کی عظمت کا پتہ اس کے نام سے بھی چلتا ہے، ذوالقعدہ۔ 2 لفظوں سے یہ مل کر بنا ہے، ذو الگ ہے، قعدہ الگ ہے۔ ذو کا معنی ہے والا، جیسے اگلے مہینے کا نام ہے نا ذوالحجہ، حج والا مہینہ۔ اس میں حجہ کا معنی حج ہے اور ذو کا معنی والا، حج والا مہینہ۔ یہ ہے ذوالقعدہ، قعدے والا مہینہ۔ اب قعدہ کسے کہتے ہیں؟ بڑا مشہور لفظ ہے۔ دیکھو ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، اس میں 2 قعدے ہیں۔ پہلے قعدے کو قعدہ اولا کہتے ہیں، دوسرے کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ جمعے میں ایک ہی قعدہ ہے۔ قعدہ کا معنی ہے بیٹھنا۔ یہ جو التحیات میں بیٹھتے ہیں نماز کے اندر، 2 مرتبہ بیٹھتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب التحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ اولا کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ بیٹھ رہے ہیں، اور جو دوسری مرتبہ بیٹھتے ہیں وہ آخری قعدہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہے نہیں، اس لیے اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں کہ آخر میں بیٹھے ہیں۔ عربی میں قعدہ قعود سے بنا ہے، قعود کا معنی ہے بیٹھنا، تو قعدے کا معنی بھی ہے بیٹھک۔
عربوں نے اس کا نام کیوں رکھا قادہ، قادے والا؟ اس لیے کہ یہ تھا ادب و احترام والا مہینہ۔ اللہ نے جو 4 مہینے بنائے ان میں سے یہ 3 تو ہیں مسلسل، ثلاث متوالیات، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 3 تو پیدر پہ ہیں۔ ان میں سے پہلا یہی ہے ذوالقعدہ، اس کے بعد والا ذوالحجہ وہ بھی حرمت والا، محرم الحرام تیسرا مہینہ سال کا پہلا مہینہ وہ بھی حرمت والا، اور ایک وہ رجب جس میں اللہ کے نبی دعا مانگتے ہیں رمضان کے آنے کی۔ یہ 4 مہینے جو 3 پیدر پہ ایک الگ ہے، چاروں کے چاروں اللہ نے ان کے اندر حرمت رکھی، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا احترام کرو، اس میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے، نافرمانی کا گناہ زیادہ ملے گا۔ تو ذوالقعدہ کا معنی ہے بیٹھنے والا مہینہ، مطلب یہ ہے کہ اہل عرب اگر کوئی ان کی لڑائی بھڑائی ہوتی کسی قبیلے سے، قبائلی زندگی تھی، لڑائیاں ان کی کوئی دن 2 دن کی تو ہوتی نہیں تھی، مہینوں اور سالوں پر ہوتی تھی۔ لڑتے 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 جب یہ مہینہ آتا تو وہ اپنا ہتھیار، اسلحہ، جتنے بھی آلات حرب ہوتے سب باندھ کے گھروں میں جا کر بیٹھ جاتے کہ بھئی اس مہینے میں ہم نے لڑنا نہیں۔ جنگ و جدال، قتل و قتال کو حرام سمجھتے تھے، جتنی بھی سخت لڑائی ہوتی سارا اسلحہ باندھ کر گھروں میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، سفر سے بھی گریز کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دیکھو کتنا احترام تھا، ہم کہتے تو ہیں ان کو دور جاہلیت، لیکن جناب وہ جو چور اچکے ڈاکو ڈکیتی کرنے والے بدماش زانی شرابی وہ بھی اس مہینے کے اندر گناہوں سے باز آ جاتے تھے، گھروں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ نہیں بھئی کوئی نافرمانی ہو تو گھر کے اندر ہی ہو، باہر نہ ہو، کھلم کھلا نافرمانی نہ ہو۔ ہم تو رمضان میں بھی کھلم کھلا کرتے ہیں، ان مہینوں کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی حرمت والا ہے۔ تو ذوالقعدہ کا معنی بیٹھنے والا مہینہ، کہ سارا اہل عرب جو ہے اس مہینے کا احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے اور گھروں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، کھلم کھلا گناہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ کسی شخص کو اپنے باپ کا قاتل، بیٹے کا قاتل بھی مل جاتا اس مہینے میں، بدلہ نہیں لیتے تھے کہ لڑائی نہ ہو جائے کبھی اس سے، اتنا احترام کرتا۔ اور وہ یہ وراثت میں ملا تھا ان کو دین ابراہیمی سے، کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین دین توحید تھا، اور ان کا دعویٰ بھی یہی تھا مشرکین مکہ کا کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں، ہمیں اور دین کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑا ادب و احترام والا بنایا ہے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم، یہی صحیح دین ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری ایک ہی حج کیا، اور وہی آخری حج تھا ان کا، حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس موقع پر بھی آپ نے تشریف فرمائی اس آیت کی۔ اصل میں مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنی مرضی سے سال کے مہینوں میں رد و بدل کر لیتے تھے، آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ جب چاہا کہ بھئی اس مہینے میں اگر ہم نے لڑائی بند کی تو نقصان ہوگا، تو وہ کہتے تھے بھئی یہ محرم کا مہینہ اس دفعہ محرم نہیں صفر ہے، اگلا مہینہ محرم کا ہوگا، ایسے کر دیتے تھے۔ کبھی ذوالقعدہ کو آگے پیچھے، کبھی حج والے مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کیا تو آپ نے فرمایا، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو حج کرانا تھا اور حج والے مہینے میں کرانا تھا،
تو آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو زمانہ گھومتا گھماتا چلتا چلاتا آج اسی حالت پر آ گیا جس حالت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا. یعنی وہی حج کا مہینہ ہے جو ہونا چاہیے آج، جس میں حج کر رہا ہوں. اور اس میں 4 مہینے اللہ نے بڑے حرمت والے بنائے ہیں، 3 پے در پہ ہیں اور ایک الگ ہے جو میں نے ابھی بتایا آپ کو. ایک تو یہ فضیلت کہ اس کی حرمت کا حکم اللہ نے دیا، وہ آج ہمارے دین کے اندر بھی قائم دائم ہے کہ آج بھی اس میں اگر آپ روزہ رکھو گے دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب ملے گا، نفل پڑھو گے زیادہ ثواب ملے گا. گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ گناہ کا عذاب بھی دگنا ہو جاتا ہے اس میں. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اشہر حج میں سے بھی ہے، یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے. اس سے بھی اس کی فضیلت کا آپ اندازہ لگا لیجئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں. اب اشہر شہر کی جمع ہے اور عربی میں جمع جو ہوتی ہے نا وہ 2 سے اوپر ہوتی ہے، کم از کم 3 مہینے ہونے ضروری ہے. اور وہ کون سے 3 مہینے ہیں؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ ایک شوال کا مہینہ، عید کا مہینہ بھی ہے وہ، اور وہ حج کے مہینے میں پہلا مہینہ ہے، اور یہ دوسرا مہینہ ہے جس میں آج ہم موجود ہیں. اور ذی الحجہ وہ ہے ہی حج کے ارکان جو جتنے بڑے بڑے ہیں نا وہ حج اگلے مہینے میں ادا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حج کا مہینہ کیسے ہو گیا جبکہ اس میں تو حج ہوتا ہی نہیں. اس لیے کہ حج کی عبادت جو ہے وہ مہینے کے ساتھ بھی خاص ہے. اصل عبادت جو اس کے ارکان ہیں، فرائض ہیں، اور وہ مقام سے بھی متعلق ہے. آپ 9 ذی الحجہ کو یہاں کہیں ہوتا ہے پاکستان میں لیواری، کوئی کوئٹہ کے اندر کوئی پہاڑی ہے وہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، نہیں حج ہوتا. آپ عرفات کے مقام میں چلے جائیں جہاں اصل حج ہوتا ہے، رمضان کی 9 کو وہاں حاضری دے دیں، نہیں حج ہوگا. حج کی جگہ بھی متعین کر دی اللہ نے، تاریخ بھی متعین کر دی، اور وہ 9 ذی الحجہ ہے. عرفات کے مقام میں آپ وہاں حاضری دیں گے تو آپ کا حج ہوگا. بیت اللہ کا طواف کریں گے تو حج ہوگا، مزدلفہ میں وقوف کریں گے تو حج ہوگا، مینا میں ٹھہریں گے تو حج ہوگا، قربانی کریں گے تو حج ہوگا. تو یہ ایک حج کی ظاہری شکل ہے جس کا تعلق وہیں سے ہے. لیکن بھی حج کی عبادت جو ہے بڑی عاشقانہ عبادت ہے. ایک اس کی جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. جسم تو وہی ہے جو وہاں جا کے آپ ادا کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، یہ ظاہری حج ہے آپ کا. لیکن کسی اللہ والے نے بہت خوب کہا، ہر عبادت کی ایک شکل صورت، جیسے ہمارے ایک باڈی ہے، ایک اس کے اندر روح ہے، اسی طرح عبادت کے اندر بھی ہر مخلوق کے اندر ایک اس کی ظاہری شکل ملے گی، ایک اس کے اندر روح ملے گی. اور روح اصل ہوتی ہے. جب تک روح ہے وہ جسم بھی قائم ہے. اگر روح نہ ہو ہم ظاہری طور پہ کہہ دیں گے جی حج تو کرا ہے، حاجی صاحب تو بن گئے، لیکن روح تو تھی نہیں اس میں، اس لیے اس کے اجر و ثواب سے خالی ہے. اس لیے حاجی صاحب کے اندر سارے گناہ پائے جائیں گے، ہر چیز نظر آئیں گے آپ کو حاجی صاحب کے اندر، اس لیے کہ اس نے روح کے ساتھ تو حج کیا ہی نہیں. وہ کسی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب مسجد میں آرام کر رہے تھے، اپنی چادر گرم تکیہ بنا کے نیچے رکھا ہوا تھا اس نے لپیٹ کے. ایک صاحب آئے، دیکھا بھی مسجد خالی ہے، ایک مسافر سو رہے ہیں، وہ بھی ساتھ لیٹ گئے. ایستا 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 چادر کھسکانے لگے. اب جب ساری چادر ہاتھ میں آ گئی ہے اور صرف آخری کونا باقی تھا، وہ جب سے نکلا تو ان کا سر فرش پہ لگا. ان کی آنکھ کھل گئی مسافر کی، اور یہ دیکھا کہ وہ تو جاگ پڑے ہیں،
چادر لے کے بھاگ کھڑے ہوئے. اب وہ صاحب جن کی چادر تھی وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے چور. اب یہ ان کو کہہ رہے ہیں جس کی چادر تھی کہ حاجی صاحب ٹھہرو, حاجی صاحب ٹھہرو, حاجی صاحب ٹھہرو. وہ سمجھا کہ بھئی یہ تو پہچان گیا مجھے, یہ تو کوئی واقف ہے جس نے مجھے پہچان لیا. کھڑا ہو گیا کہ لو صاحب لے لو اپنی چادر. کہتا تم یہ بتاؤ تم مجھے کیسے جانتے ہو, کیسے پہچان لیا تم نے مجھے کہ میں حاجی بھی ہوں؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں صاحب میں نہ جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں, یہ حرکت جو کرتا ہے نا چوری والی حاجی کے بغیر کر نہیں سکتا کوئی, اس لیے میں نے تو حاجی حاجی کہا تمہیں. تو آج ہمارا اور آپ کا حج تو ایسا ہے, روح ہوتی نہیں اس کے اندر. اس لیے صحیح کہا کسی نے, فرمایا کہ حج زیارت کردن خانہ بود. ایک حج تو یہ ہے کہ آپ زیارت کر اللہ کے گھر کا, طواف کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس کے بھی آداب ہیں طواف کرنے کے بھی, پھر روح پیدا ہوتی ہے. فرمایا کہ حج زیارت کردن خانہ بود, حج زیارت کردن خانہ بود, حج رب البیت مردانہ بود. اصل حج یہ ہے کہ اس گھر والے سے ملاقات ہو جائے, اس کی زیارت ہو جائے. یہ ہے, یہ اس وقت ہوتی ہے جب حج کے اندر روح پیدا کرو, آداب کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت ہو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اشہر حج میں سے بھی ہے جس میں آج ہم آپ بیٹھے ہیں, حج کے مہینوں میں سے بھی ہے. کیسے کہ دیکھو رمضان شریف کتنا مبارک مہینہ ہے, نزول قرآن ہے, صیام رمضان ہے, قیام لیل ہے, شب قدر ہے, اعتکاف, بڑی باتیں, بڑا بڑا عبادتوں سے. لیکن اس میں آپ حج کی نیت سے احرام باندھ کے حج کا سفر نہیں کر سکتے, جائز نہیں. رمضان کے مہینے میں احرام نہیں باندھ سکتے, جائز نہیں ہے. جیسے ہی رمضان ختم ہو, عید پڑھ لی, اب آپ اگر حج کے سفر پر جانا چاہتے ہو, احرام باندھنا چاہتے ہو, اجازت ہے. اس لیے کہ وہ حج کا مہینہ ہے. شوال بھی حج کا مہینہ, آج بھی کوئی احرام باندھ کے حج پہ جانا چاہے جا سکتے. اور بھی اکثر ہمارے ہاں بھی اکثر لوگ اسی مہینے میں تیاری کرتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں. یہ درمیان والا مہینہ جو ہے ذوالقعدہ, احرام باندھ کے حج پہ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں پاکستان میں بھی فلائٹیں اسی مہینے میں شروع ہوتی ہیں. جیسے ہی شوال ختم ہوتا ہے, ذوالقعدہ شروع ہوتا ہے تو فلائٹیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے, اور حج اللہ کی عاشقانہ عبادت ہے, بڑی اہم عبادت ہے. اس سے نسبت ہے اس مہینے کو, تو فضیلت آئے گی اس کے اندر بھی. پھر ایک اور وجہ سے بھی یہ بڑا مقبول اور بڑا محبوب اور بڑا برکت والا مہینہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمرے کیے اسی مہینے میں کیے. دیکھو عمرہ بھی حج اصغر ہے, چھوٹا حج ہے, اور یہ سارا سال ہو سکتا ہے. عمرہ جو ہے اللہ نے اس حج کو سارے سال میں کھلا چھوڑا ہے, کسی مہینے میں کسی دن میں جا کے کر لو. حج اکبر جو ہے نا وہ اس خاص ہے, مہینے کے ساتھ بھی, اوقات کے ساتھ بھی, مقامات کے ساتھ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے, چاروں اسی ذوالقعدہ میں کیے, صرف اس کی فضیلت بتانے کے لیے. 3 عمرے تو احرام بھی اسی مہینے میں باندھا عمرے کا, اور عمرہ بھی اسی مہینے کے اندر ادا کیا, عمرے کے افعال. ایک آخری عمرہ جو تھا جس میں آپ نے حج بھی کیا, وہ احرام تو اسی مہینے میں باندھا, مدینے سے چل کر آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے. پہلے آپ نے عمرہ کیا تو عمرے کے افعال ذی الحجہ میں کیا, لیکن احرام اسی مہینے میں باندھا, پھر بھی فضیلت حاصل ہوگی. اور حج آپ نے پھر ذی الحجہ میں بھی کیا, عمرہ بھی ذی الحجہ کے مہینے میں کیا. اس طرح چاروں عمرے اسی مہینے میں گویا کہ آپ نے ادا کیے, صرف امت کو بتلانے کے لیے, ہمیں آپ کو سبق دلانے کے لیے کہ یہ مہینہ بڑی فضیلت والا ہے. عمرہ نہیں کر سکتے, باقی باتیں تو ادا کر سکتے ہو, اپنے مقامات پہ رہ کے ادا کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد.